اس نے تمہیں وہ من کھلایا جس کو نہ تم نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 8واں باب 2 سے 3 اور 14 سے 16 آیات مقدسہ۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تو اس سارے رستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ بس اس نے تجھ کو تکلیف دی اور تجھ کو بھوکا رکھا اور تجھ کو وہ من کھلایا جس کو نہ تو جانتا تھا اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے، تاکہ تجھے سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے انسان جیتا ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو ملک مصر یعنی جائے غلامی سے تجھے نکال لایا، اور جس نے اس عظیم اور خوفناک بیابان میں تیری رہبری کی، جہاں آتشی سانپ اور بچھو اور ایسی پیاسی زمین تھی جہاں پانی نہ تھا۔ وہاں اس نے تیرے لیے سخت چٹان سے پانی نکالا۔ اس نے بیابان میں تجھے من کھلایا جس سے تیرے باپ دادا ناواقف تھے، تاکہ تجھ کو تکلیف دینے اور تیرا امتحان کرنے کے بعد آخر کار تیرے ساتھ بھلائی کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 147۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اے صہیون اپنے خدا کی حمد کر۔ اس نے تیرے دروازوں کی صلاحوں کو مستحکم کیا ہے، تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے اور تجھے گیہوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر، اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے اور اسرائیل پر اپنی قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکارا نہیں کی۔ جماعتی جواب۔ اے یروشلم خداوند کی حمد کر۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں۔ پاک کلام میں سے آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 10واں باب 16 سے 17 آیت مقدسہ تک۔ اے بھائیو، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیوں ہم سب ایک روٹی میں شریک ہوئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 51 آیت سے 58 آیت تک۔ میرا گوشت حقیقی غذا ہے اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ وہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا
اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔